حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، فخر موجودات، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ربیع الاخر کا مہینہ یعنی عربی مہینوں کا چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ گزرا ہوا مہینہ یعنی ربیع الاول سید الانبیاء کا مہینہ مانا جاتا ہے اور ربیع الاخر سید الاولیاء کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ پہلے تمام نبیوں کے سردار کا مہینہ، اس کے بعد تمام اولیاء کرام کے سردار کا مہینہ۔ ربیع الاخر کا مہینہ ہے، اس کی آج 7ویں تاریخ ہے۔ محبان عبد القادر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں بڑی عقیدت سے، بڑی الفت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس شکل میں کہ لوگوں کی دعوت و تام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن خوانی کا ماحول بناتے ہیں اور محفل غوث پاک کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ میں یہ باتیں آپ سے اس وجہ سے عرض گزار ہوں کہ جتنی 11ویں شریف لوگ عقیدت سے بستی شہر والے مناتے ہیں، میں نے اور کہیں اپنی اس عمر میں دیکھا نہیں۔ کہیں مناتے ہوں تو اور بات ہے، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا کہ جتنے عقیدت سے لوگ، یہاں کے لوگ غریب سے غریب حضرات کو میں نے دیکھا ہے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں دی ہے تو اپنے گھر ہی کا اور 2-4 مہمانوں کا ہی انتظام کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اسی وجہ سے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال رب کائنات کی عبادت و ریاضت اس طرح سے ادا کی عبادت و ریاضت کہ رب کائنات نے فرمایا، اے عبد القادر اب بولو، کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عبد القادر کی نگاہیں تو قیامت تک دیکھ رہی تھیں۔ آپ کا مرتبہ مقام اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ ہے کہ آپ کی نظریں، آپ کی نگاہیں قیامت تک آنے والے نسلوں کا ملاحظہ کر رہی تھیں۔ جب رب قدیر نے فرمایا، اے عبد القادر کچھ مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو جانتے ہو غوث پاک نے عرض گزار کیا رب کی بارگاہ میں، مولا تعالیٰ جو میرا عقیدت مند ہوگا،
جو میرا چاہنے والا ہوگا، جو مجھ سے عقیدت اور الفت رکھے گا، جو میرا مرید ہوگا، اے رب کائنات قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو میرے محبین ہوں گے، اے رب کائنات تو اسے موت نہ دینا جب تک اسے توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات غوث پاک نے امت محمدیہ کے لیے فرما کے گئے۔ اے رب کائنات جو مرید ہو یا نہ ہو، بس محبت کرنے والا ہو، ان سے عقیدت کرتا ہو، اس کے لیے غوث پاک کا فرمان ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ وعدہ کسی انسان سے نہیں ہوا، کسی بڑے اولیاء قطب الاقدار سے نہیں ہوا، کسی نبی سے نہیں، بلکہ رب کائنات سے ہوا، خالق کائنات سے ہوا ہے۔ اور جو وعدہ رب کر لیتا ہے اپنے بندوں کے لیے، خود کہے اور بندہ جب اسے کہے تو پھر سوچیے رب تبارک و تعالیٰ کس طرح قبول فرمائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ یہ نہ سوچیں کہ آج بڑی عقیدت رکھتے ہیں، یہ ہماری مہربانی ہے۔ غوث پاک کی مہربانی سب سے زیادہ آپ پر ہے، آپ لوگوں پر ہے۔ جو خراج عقیدت آپ پیش کرتے ہیں، جو اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کرتے ہیں، غوث پاک کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں جو روپیہ پیسہ آپ کا خرچ ہوتا ہے، سوچیے اگر اس کے بدلے میں آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ کو توبہ نصیب نہیں۔ اب سوچیے توبہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے توبہ ہی کا دروازہ بند ہوگا۔ اب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ توبہ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے اگر روزہ نمازی خدا نخواستہ نہ ہو وہ، لیکن اگر آخری وقت میں جاگنے کے وقت اسے اگر توبہ نصیب ہو گئی تو آج نہیں تو کل جنت میں اسے جانا ہی جانا ہے، اگر توبہ نصیب ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو تمام ان کے چاہنے والے، رشتہ دار، گھر والے، خاندان والے، سارے لوگ اس بات پر بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے جاگنے کا وقت ہے اسے توبہ کرا لی جائے، توبہ کرا لی جائے، توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لیا جائے، کلمہ پڑھا دیا جائے۔ کیوں کرتے ہیں؟ توبہ کا وہی مقام بہت مرتبہ اعلیٰ ہے۔ لوگ آج نمازیں پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، سوچتے دعا مانگنی کیا ہے، رب تو ہمارے بارے میں ساری چیزیں جانتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے کچھ نہیں مانگنا ہے لیکن توبہ تو کر لو، اپنے گناہوں کی رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ تو کر لو۔ توبہ کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ آپ اگر توبہ کر لیں گے تو آپ کے کیے دھرے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ کچھ گناہیں ہیں جو مخلوق کے ذمے ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی نے کسی کو تکلیف دے دیا، تو جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ گناہ آپ کی رب تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے جب حج کا ماحول، جب حج کا دن آتا ہے تو حاجی کی سب سے بڑی خواہش جانے سے پہلے جو ہوتی ہے، جانے سے پہلے سب سے بڑی خواہش اور سب سے زیادہ محنت اسی چیز میں کرتا ہے کہ تمام لوگوں سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میں پتہ نہیں واپس آ پاؤں گا یا نہیں، بلکہ یہ وجہ نہیں ہے، یہ کوئی اور سوچتا ہو الگ بات ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک جو آپ کا گناہ ہے دوسرے مخلوق کے سپرد ہے، کسی کو آپ نے ٹھیس پہنچایا ہے، کسی کو آپ نے تکلیف دی ہے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا رب کائنات کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ چاہے خانہ کعبہ کی دیواروں کو، چاہے خانہ کعبہ کی چادروں کو آپ 40 دن تک پکڑ کر توبہ کریں، لیکن رب کائنات معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کر دے۔ یہ وجہ ہے۔ اسی وجہ سے حاجیوں کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جائے، اور حاجی کے لیے سب سے آسانی ہوتی ہے کہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔
بڑی اچھی بات ہے، اور معاف کر دینا بھی بہت بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ وہ عبد الباقی کی عورت ایڈمٹ ہے لکھنؤ میں، اس کے دعا کرنا چاہیے، عبد الباقی کی ہوئی ہے۔ جو معاف کر دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ، اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ رات کو سوئے تو تمام مومنین کو معاف کر دے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رات اگر اسے موت آ جائے تو پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ معاف کا اتنا بڑا مرتبہ، لوگ سوچتے ہیں ارے اتنا میرے ساتھ اتنا غلط کام کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ ارے خدا کے لیے تو معاف کر دو، اپنی آخرت کے لیے یہ سوچ کر کے معاف کر دو۔ بات غوث پاک کی چل رہی تھی، کہیں اور چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کی پیدائش سن 470 ہجری میں ہوتی ہے، آپ مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہیں، مادرزاد ولی۔ اور غوث پاک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آج کی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں آپ تو کسی کا بیٹا جج بنتا ہے، کسی کا بڑا ڈاکٹر بنتا ہے، کسی کا انجینئر بنتا ہے، کسی کا پروفیسر بنتا ہے، تب اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا ڈنکا بج رہا تھا، آپ کی دھومیں مچائی جا رہی تھیں، صرف اور صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا فضل ہے۔ اور غوث پاک کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تمام اولیاء کرام کے درمیان اس طرح ہے جس طرح میرے نبی پاک کا تمام انبیاء کرام کے درمیان تھا۔ اب میرے نبی کا مرتبہ کون نہیں جانتا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غوث پاک کے اندر آپ مادرزاد ولی تھے، اس کا بھی ثبوت چاہیے۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک کی ہوتی ہے، اور جب ام الخیر فاطمہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوشش کی آپ کو دودھ پلانے کی، ابھی دودھ کا ایک قطرہ بچے کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، چونکہ رمضان کا پہلا دن تھا، لیکن ماں ہے کہ کوشش پہ کوشش کی جا رہی ہے، ڈاکٹروں حکیموں کو بلایا جاتا ہے، لا علاج دودھ پینے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات راضی نہیں ہے۔ ماں باپ، پڑوس والے، گھر والے، حکیم، حکمہ، تمام لوگ کوشش کر کے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن ماں ہے، اس کا دل کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ جب تک بچہ دودھ نہ پی لے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار ہر وقت ہر لمحہ آپ کوشش کرتی نہیں، لیکن جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت جب ماں نے کوشش کی تو بچے نے دودھ پی لی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ تناول فرما لیا۔ چلو پہلا دن تھا، ہو سکتا کوئی تکلیف رہی ہو، پورے دن اس وجہ سے نہ پیا ہو غوث پاک نے، ہو سکتا ہے بچی کی پیدائش نو مولود بچہ ہے، ہو سکتا پورے دن کوئی تکلیف رہی ہو، نہ پیا ہو۔ دوسرے دن پھر وہی حال تھا، شہری تک تو بچے نے خوب دودھ پیا، خوب دودھ تناول کیا، لیکن پورے دن پھر اپنی ماں کی چھاتی سے اپنے منہ کو نہیں لگایا۔ اور جب پھر اذان کا وقت ہوتا ہے لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ غوث پاک کی وہ ذات بابرکات ہے جو پیدا ہوتے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے حقیقی محبوب مانے جاتے ہیں، اور ان کا شمار حقیقی محبوبوں میں ہوگا، تمام سردار اولیاء میں ہوگا کہ آپ پیدا ہوتے ہی روزے کی حالت میں ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد پیدائشی ولی پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت حالات ہیں، لوگ سوچتے ہیں غوث پاک بس پیدا ہوئے اور ساری چیزیں آپ کو عطا کر دی گئیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بڑا مجاہدہ کیا، بڑی محنتیں کی ہیں۔ سوچئے بغداد شریف کی سرزمین پر جتنی زندگی اور جتنی عمریں آپ کی گزری ہیں
ان حالات کا کوئی مطالعہ کر کے دیکھے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران میری یہ حالت تھی کہ کئی دن فاقہ کرنے کے بعد، کئی دن بھوکا رہنے کے بعد جب مجھے کوئی چیز میسر نہیں آئی تو میں نے پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ جو لوگ آدھا عطیہ کھا کے پھینک دیتے ہیں، میں نے ان کو کھا کر کے علم دین حاصل کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا علم عطا نہیں کر دیا گیا، بلکہ اپنی محنت و مشقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ نے سارا حاصل کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد بھی بڑے پائے کے ولی تھے، بہت پائے کے ولی تھے۔ آپ کے بھی مرتبے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنے بڑے ولی کے لڑکے تھے تو سید الاولیاء بنے۔ آپ کے والد ماجد کے تعلق سے ایک تھوڑی سی حکایت، چھوٹی سی حکایت ہے کہ آپ بازار کی طرف نکلے، دیکھا کچھ لوگوں کو، چند لوگ 3 مٹکا شراب کا اپنے سروں پر لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 لوگ 3 مٹکا اور ان کے ساتھ کچھ افراد شراب کا مٹکا بھرا ہوا مٹکا لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد نے دیکھا، مٹکے کے تو اندر دکھ نہیں رہا تھا کیا ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ولایت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی نظریں مٹکے کے اندر بھی گامزن تھیں، مشاہدہ کر رہی تھیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے اندر شراب ہے۔ جب لوگوں سے دریافت کیا یہ شراب کا مٹکا کس کے لیے، کہا یہ تو بادشاہ سلامت کا ہے، یہ تو بادشاہ کا ہے۔ جب آپ کے والد ماجد نے سنا، آج ہمارا کیا ماحول ہے، بس کسی گاڑی پہ اگر سرکاری جھنڈا لگا تو ہاتھ نہیں لگانا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے ٹچ کر دیا، بادشاہ سلامت کا مٹکا تھا، شراب اس کے لیے جا رہی تھی۔ آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور اتنا زور کا 3 مٹکوں پر ڈنڈا لگایا کہ جن کے سروں پر تھی ان کے سروں پر ہی مٹکا پھوٹ گیا اور ساری شراب بہہ گئی۔ اب کوئی کسی عام آدمی کا، کسی ایم ایل اے، کسی منتری کا نہیں تھا، ارے وہ تو پورے دیش، پورے ملک کے بادشاہ سلامت کا شراب تھا، اس کو توڑ دیا۔ آج کوئی کسی ایم ایل اے کے لڑکے کو تھپڑ لگا دے تو نہ جانے کتنے سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ اتنا بڑا کارنامہ کر دیا۔ جب بادشاہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت پہنچتی ہے، دریافت کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، دربار میں آپ حاضری دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ نے میرے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا، کیوں آپ نے توڑ دیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کتنا اچھا، کتنا پیارا جواب دیتے ہیں کہ میں نے ان مٹکوں کو اس وجہ سے توڑ دیا کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا۔ جلدی مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، لیکن تیرے اوپر رحم آ گیا۔ بڑوں پر مجھے رحم نہیں آتا، چھوٹوں پر رحم آتا، لیکن تجھ پر مجھے رحم آ گیا، اس وجہ سے میں نے مٹکوں کو توڑ دیا۔ کہا تو ہے کون؟ غوث پاک کے والد ماجد فرماتے ہیں میں محتسب ہوں، لوگوں کا حساب لینے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ڈیوٹی کس نے لگا دی تمہاری؟ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ کہا رب کائنات نے لگائی ڈیوٹی، نبھا رہا ہوں آج بھی۔ کہا تو بڑا عقل مند آدمی ہے، میری وزارت قبول کرو گے؟ میرے بارگاہ میں وزیری کی پوسٹ لوگے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے فرمایا تو ایک ملک کا بادشاہ، ارے ساری کائنات کا جو پالنہار ہے، جس کو رب کائنات کہا جاتا ہے، میں تو اس کا محتسب، میں تو اس کا وزیر ہوں، تیرا وزیر کیسے بن سکتا ہوں؟ کسی بادشاہ کا وزیر کیسے بن سکتا ہوں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی بات بڑی نرالی اور بڑی شان والی ہوتی ہے، ان کی ہر باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اور میرا آپ سے بھی مدبانہ گزارش ہے کہ جلوس غوثیہ جب نکلے گا تو آپ تمامی حضرات اس میں بھرپور شرکت فرمائیں اور اپنے
جاننے والوں کو وہ بھی شرکت ہونے کی ترغیب دلائیں تاکہ مجمع بھی بڑا رہے اور محبوبان غوثیت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کی عقیدت بھی بھرپور ہونی چاہیے۔ اور یہ 11 تاریخ منگل کا دن پڑ رہا ہے، آپ تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ ابھی کچھ ماحول تھوڑا موڑا ہے کہ ان کی کچھ تیوہار چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے منگل بازار کا روڈ کچھ جام لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے میٹنگ بٹھائی گئی، انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور جلوس نکالا جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور تاکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چاہنے والوں میں بھی آپ کا نام بھی شامل ہو جائے۔